ہم بحیثیت قوم تو مشکل ہی نظر آتے ہیں، ہم ہجوم میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب اگر میں پاکستان کے پرسپیکٹو میں آؤں، آپ ماشاءاللہ ایک پوری جامعہ کو آپ چلا رہے ہیں، اس میں مختلف مکاتب فکر کے طالب علم بھی آتے ہوں گے، الگ الگ فیلڈ، الگ الگ شعبوں سے وہ تعلق بھی رکھتے ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کے خیال میں کیا ہم جو اس وقت کا نوجوان ہے پاکستان کا، ہمیشہ سے ہمیں لگتا تھا کہ شاید نوجوانان پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں، لیکن اس وقت کا نوجوان ہے، آپ اس سے اگر بات کریں تو وہ عجیب مضطرب نظر آتا ہے، بہت سی چیزوں سے نالا نظر آتا ہے، حکومتی مسائل سے، سیاسی جماعتوں کے گھریلو مسائل، یعنی کسی بھی طور اس کو کہیں کسی جگہ ایسا نہیں لگتا کہ وہ کسی ایسی قوم کا حصہ ہے جو واقعی ایک قوم ہے۔ آپ اگر بات کریں تو کوئی باہر جانا چاہے گا، دوسرے ممالک میں نوکری کرنا چاہے گا، لیکن کبھی بھی جب آپ اس سے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کی بات کریں تو وہ اس میں بڑی مایوسی نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری قوم میں اتنی مایوسی کیوں پھیل چکی ہے؟ دیکھیں، یہ تمام پاکستانی جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو یوتھ کی پرسنٹیج ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ بالکل، اور اس میں خواتین کی بھی اچھی خاصی خواتین ہے۔ بھی جو ہے وہ اچھی خاصی تعداد میں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم نے مذہبی طور پر ان کو صحیح سمت دی ہے، کیا ہم نے سیاسی طور پر جو ہے ان کو صحیح سمت دی ہے، یا ان کے جو معاشی مسائل ہیں کیا ہم نے وہ حل کیے ہیں، کیا ان کی جو تعلیمی مسائل ہیں وہ ہم نے حل کیے ہیں۔ ہم کسی سطح پر بھی سٹینڈرڈ پر پورے نہیں اترے ان جوانوں کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں جو سیاسی لڑائی جھگڑا ہے اس سے بھی فیڈ اپ ہیں، جو مذہبی طور پر ہم جو ہے بین المسالک ہم آہنگی کے بجائے ہم افتراق اور انتشار کو پھیلاتے ہیں، اور وہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ روئے زمین کے بدتر لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ہی سوسائٹی میں، اپنے ہی جوانوں میں اور اپنے ہی لوگوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اکٹھا رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ تم تو ایک جسد واحد کی طرح ہو، کہ جب کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ پورا جسم جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے اور وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آج سیاسی طور پر جس انتشار کا ہم شکار ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، مذہبی طور پر ہم جس انتشار کا شکار ہیں، ہمارے بچے کو، ہمارے جوان کو کوئی اس کا مستقبل یہاں پر جو ہے وہ کلیئر اور واضح نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، وجہ کیا ہے؟ لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ اب اس میں پھر ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ ماضی میں لیڈران یا قوموں کے جو قائد چنے جاتے تھے یا سامنے آتے تھے ان میں صلاحیتیں ہوتی تھیں۔ آپ کے خیال میں اس وقت اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں، سیاسی سوال ہو جائے گا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیاسی قد کاٹ موجود ہے ہمارے قائدین میں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے وہ 95% سے زیادہ مسلم پاپولیشن کا ہے، اور ہمارے ہاں یہاں پہ جو مینورٹیز رہ رہی ہیں، نان مسلم پاکستانی جو رہ رہے ہیں، ماشاءاللہ وہ بہت اچھے انداز سے رہ رہے ہیں، ان سے بہت کم شکایات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو لگے ہوئے ہیں، یہاں پر کوئی ہمیں ایسا قائد نہیں ملا کہ جس کا ضمیر روشن ہو، جس کا دماغ روشن ہو، جو ہدایت کے راستے پر ہو، جو یعنی یہ ڈیفرینشیٹ کر سکے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ۔ یہ ڈیفرینشیٹ کر کے کوئی بھی نہیں چلتا۔ ایک لائن ہے، وہ خود بھی نہیں لے سکتا، کہیں سے اسے آتی ہے وہ لائن، اور اس لائن پر جو ہے وہ چلتا ہے، وہ پاکستان کے حق میں ہے یا پاکستان کے مخالفت میں ہے، وہ ہماری یوتھ، ہماری پاپولیشن کے حق میں ہے یا مخالفت میں ہے۔ اس نے اسی لائن کو ٹو کرنا ہے جو لائن اسے دی گئی ہے۔ ہمارا دیکھیں، انبیاء کرام کا ایجنڈا کیا تھا، کیوں وہ اس دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے ریاست کا ماڈل سامنے رکھا۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ آپ نے ایک ایک چیز کو دیکھنا ہے، اور اپنی پاپولیشن اور اپنی عوام الناس کے ایک ایک چیز کا خیال رکھنا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ یہ احتساب، خود احتسابی کی جو کیفیت ہے، جب تک وہ پیدا نہیں ہو سکتی، اور پھر رول آف لا جو ہے اس ملک میں پراپر طریقے سے نہیں آتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف نوجوان مایوس ہے بلکہ ہر بندہ جو ہے وہ مایوس نظر آتا ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا، خدا نہ کرے ہم اس ملک میں کس طرح آئندہ رہیں گے، آزاد رہیں گے یا غلام رہیں گے، کس انداز سے ہم جو ہے وہ رہیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل روشن ضمیر قیادت کی ضرورت ہے اس ملک کو، اور اچھے اللہ کے ساتھ جوڑنے والے
قائد کی ضرورت ہے اس ملک کو، اور وہ شخص جو سچا اور پکا اور حق پہ چلنے والا شخص ہو، ایسے شخص کی ضرورت ہے اس ملک کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو برین ڈرین کی آپ نے بات کی ہے، یہ صرف اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ کا جوان جو ہے اس کا مستقبل جو ہے وہ انتہائی اندھیرے میں ہے، وہ نہیں سمجھتا کنفیوژن کا شکار ہے۔ جی یہاں پر اگر وہ بہت زیادہ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر لیتا ہے، پھر بھی اس کا مستقبل جو ہے اس کو صاف نظر نہیں آتا، اس لیے وہ اپنے مستقبل کی بہتری کی تلاش میں، آنے والی جنریشنز کی تلاش میں، اپنے خاندان کی بہتری کی تلاش میں وہ ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہتا ہے جہاں اسے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میسر آئیں۔ بالکل ٹھیک۔